بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دستے قدرت سے تخلیق فرمایا اور حضرت آدم کو تخلیق فرمانے کے بعد جنت میں داخل فرما دیا، اور ادھر شیطان مردود جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کس طرح پیدا کیا، اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کس طرح ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کیسے ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شادی کا حق مہر کون سا رکھا، اور ادھر شیطان نے عورت کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی دشمنی کا بدلہ کس طرح لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ تخلیق آدم کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تشریف لائے تو جنت میں اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعمتیں اور آسائشیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تنہائی محسوس کرنے لگے اور اداس رہنے لگے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اداسی اور تنہائی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک دن جنت میں سو رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرما دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس ایک عورت کو پایا جو کہ ان سے ملتی جلتی مخلوق تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹا ہوا دیکھا تو ان کی طرف اپنا ہاتھ مبارک بڑھانے کا ارادہ فرمایا، تو اس وقت فرشتوں نے عرض کیا کہ ٹھہر جائیے، پہلے آپ ان کا حق مہر ادا کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان کا حق مہر کیا ہے، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ ان کا حق مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوئے تھے تو آپ نے پہلے ہی جنت کے مختلف مقامات پر جگہ جگہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا دیکھا تھا، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام سے جنت کو معین فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا، اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 سال تک جنت میں رہے، لیکن ان کو حق زوجیت ادا کرنے کا حکم نہ تھا اور نہ ہی بچے پیدا کرنے کا حکم تھا۔ چنانچہ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق کے بعد بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا عرصہ بھی جنت میں رہے، ان سالوں میں ان پر کسی بھی مقام پر جانے کی کوئی پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ جنت میں ایک ایسا درخت تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شجر ممنوعہ کے قریب جانے سے منع فرمایا تو ادھر شیطان مردود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ شیطان مردود حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کی دن رات کوششیں کرنے لگا۔ شیطان مردود کی شدید خواہش تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور سزا کے مستحق قرار پائیں۔ پھر شیطان مردود نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے تاکہ ان دونوں کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی وہ بے پردہ ہو جائیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس جنتی لباس تھا اور ان دونوں کے سروں پر تاج بھی تھا، اور ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس جنتی درختوں کے پتے تھے۔ اب شیطان روزانہ ان دونوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا کہ وہ شجر ممنوعہ کے پاس جائیں اور جس پھل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو منع کیا ہے وہ پھل کھائیں۔ چنانچہ شیطان ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، یا کہیں تم لوگ فرشتے نہ بن جاؤ۔
وہ شیطان کی یہ شیطانی باتیں سن کر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے پر مجبور ہو گئیں کہ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پھل کھانے سے کیوں منع فرمایا ہے، جبکہ جنت میں اور کسی بھی مقام پر جانے سے یا کوئی بھی چیز کھانے سے منع نہیں کیا گیا۔ شیطان مسلسل حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکاتا رہا اور پھر آخر کار شیطان مردود کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ شیطان مردود نے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجرے ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں کہ آخر کار اس میں کون سا راز چھپا ہے جس کی وجہ سے اللہ عز و جل نے اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام نے اماں حوا کو مکمل طور پر اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرما دیا، لیکن حضرت اماں حوا کے مسلسل اصرار پر حضرت آدم علیہ السلام بھی اس پھل کو کھانے پر راضی ہو گئے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شجرے ممنوعہ کا پھل کھانے لگے۔ ان دونوں نے ابھی پوری طرح اس پھل کو چکھا بھی نہ تھا کہ ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے اور اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے جنت کے پتوں کا استعمال کرنے لگے۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس شجرے ممنوعہ کا پھل چکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنا تو خوف الہی کی وجہ سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر اتار دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، جبکہ حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جدہ میں اتارا گیا۔ جیسے ہی وہ دونوں زمین پر تشریف لائے، وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے لیکن ایک دوسرے کو تلاش نہ کر پائے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ کے پاس حجرہ اسود اور جنت کے پتے بھی تھے، جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور گندم کے 7 دانے اپنے ساتھ لے کر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان گندم کے دانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھنے لگے، یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا، لیکن آپ نے تناول فرما لیا۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کا کیا کروں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، ان دانوں کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام اس خطا کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک کثیر عرصے تک روتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی خطا کی معافی مانگتے رہے۔ چنانچہ ایک دن اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام پر رحم آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو معافی کی خوشخبری سناؤ۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خطا کو معاف فرما دیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں سجدہ شکر ادا کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آئے، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجرہ اسود کو کعبہ کی دیوار میں نصب کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کے گرد طواف فرمایا۔ جب آپ طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو جبل عرفات کی طرف لے گئے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، لیکن طویل عرصے کی جدائی کی وجہ سے اور جسمانی بناوٹ کے تغیرات کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ پھر حضرت جبرائیل نے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ اس وقت آپ دونوں بہت خوش ہوئے۔ یہی وہ وقت تھا جب دنیا میں پہلی مرتبہ دنیا کی سب سے پہلی عورت کو حیض آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثیر اولاد ہوئی۔ اس شیطان مردود نے عورت کو ورگلا کر حضرت آدم سے بدلہ لینے کی کوشش کی
اور کامیاب بھی ہو گیا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان مردود کی شر سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔